كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास सोशल का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसका पहला पार्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, अब हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ज़मीन का इर्तिक़ा किस तरह से हुआ। अब हम देखेंगे ज़मीन की अंदरूनी साख्त कैसी है। तो देखें यहाँ पर पहला पॉइंट है ज़मीन का निस्फ़ क़ुतर। यह ज़मीन का अंदरूनी मरकज़ का फ़ासला तकरीबन 6000 किलोमीटर है या फिर इससे ज़्यादा है। यानी कि ये जो ज़मीन है इसका जो दरमियानी मरकज़ है, यहाँ से जो लास्ट लेयर है ज़मीन की यानी कि क्रस्ट, यहाँ से दरमियान तक का फ़ासला तकरीबन कितना है, 6000 किलोमीटर तक है। ज़मीन 3 अहम परतों से बनी है। ऊपरी परत कहलाती है क़शरा या फिर क्रस्ट। सेकंड जो दरमियान में परत है उसे कहा जाएगा म्यान परत या फिर मैंटल, और जो अंदरूनी परत है उसे कहा जाएगा मरकज़ी परत या फिर कोर। देखिए यहाँ पर जो तस्वीर में नज़र आ रहा है, ये जो ब्लू कलर की जो परत है जिस पर हम रहते हैं, ये ऊपरी परत है जो है क़शरा या फिर क्रस्ट। ये जो दरमियान में रेड कलर से दिखाई दे रहा है, ये है मैंटल या फिर म्यान परत जो दरमियान में पाई जाती है। लास्टली है जो कोर। कोर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं डिटेल में ऊपरी परत। जो ऊपरी परत है इस पर ही हम लोग रहते हैं, यानी कि इसी पर ज़िंदगी गुजारते हैं, और ये परत ज़मीन के अंदर 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। टोटल कितना है, 6000 किलोमीटर। तो ये जो ऊपरी परत है ये कितनी है, सिर्फ 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। ये परत ज़्यादातर मुख्तलिफ़ किस्म के चट्टानों पर मुश्तमिल होती है, यानी कि जो पहाड़ वग़ैरह है तमाम इसमें पाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के चट्टान वग़ैरह कौन सी परत में पाए जाते हैं, ऊपरी परत यानी कि क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। और जो ये क्रस्ट परत है ये कितने किलोमीटर तक फैली हुई है, ये 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए दरमियानी परत, जिसे म्यान परत या फिर मैंटल कहेंगे। इस परत की मोटाई 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। कितनी है, 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। और जो मैंटल है इसकी ऊपरी सतह सख्त हालत में नहीं होती। जिस तरह से क्रस्ट की जो ऊपरी सतह है उस पर चट्टान वगैरह पाए जाते हैं वो सख्त हालत में मौजूद है, लेकिन जो मैंटल है इसकी ऊपरी सतह सख्त हालत में नहीं होती। इसके ऊपर जो ज़मीन की ऊपरी परत है क्रस्ट तैरते रहती है। देखिए यहाँ पर तस्वीर में ये है ऊपरी परत और ये है दरमियानी परत। तो दरमियानी परत के ऊपर जो क्रस्ट है वो तैरती हुई हालत में पाई जाती है। ये परत दर हकीकत सिलिकेट्स नामी केमिकल्स पर मुश्तमिल होती है। कौन सी परत, जो दरमियानी परत है यानी कि मैंटल, इसके अंदर सिलिकेट्स नामी केमिकल पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए मरकज़ी कुर्रा या फिर कोर यानी कि आखिरी परत। इसको मज़ीद 2 ज़ेली हिस्सों में तक़सीम किया गया है। फ़र्स्ट है बैरूनी मरकज़ी कुर्रा या फिर उसे कहेंगे आउटर कोर। सेकंड है अंदरूनी मरकज़ी कुर्रा या फिर इनर कोर। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि बैरूनी मरकज़ी कुर्रा क्या है या फिर आउटर कोर क्या है। ये परत तकरीबन 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक होती है। कौन सी परत, कोर। कोर में भी कौन सी, बैरूनी मरकज़ी कुर्रा आउटर कोर। ये कितनी है, 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक होती है, और इसमें निकल, लोहा जैसी धातें माया हालत में पाई जाती है आउटर कोर के अंदर। मैंटल में क्या था, सिलिकेट्स नामी केमिकल पर मुश्तमिल थी मैंटल, लेकिन यहाँ पर जो बैरूनी मरकज़ी कुर्रा है, जो आउटर कोर है यानी कि जो आखिरी परत में का जो एक हिस्सा है, उसमें निकल या फिर लोहा जैसी धातें माया हालत में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अंदरूनी मरकज़ी कुर्रा यानी कि इनर कोर। जो अंदरूनी मरकज़ी कुर्रा है, ज़मीन के ठोस अंदरूनी मरकज़ी कुर्रे की मोटाई 5100 किलोमीटर से 6376 किलोमीटर तक होती है। और जो ये परत है ये ठोस होती है, और ये परत ठोस लोहे के अज्जा से मिलकर बनती है। जो बैरूनी मरकज़ी कुर्रा क्या था, उसके अंदर निकल और लोहा माया हालत में पाए जाते थे, लेकिन जो अंदरूनी मरकज़ी कुर्रा है यहाँ पर जो लोहा है ठोस हालत में पाया जा रहा है, और उसके अज्जा से मिलकर ये परत बन रही है, जिसमें भारी मकदार में सोने के अज्जा भी पाए जाते हैं, यानी कि इनर कोर के अंदर सोने के अज्जा भी पाए जाते हैं। क्लियर। तो ज़मीन की कितनी परतें हैं, 3 अहम परतें हैं, क्रस्ट, मैंटल, कोर। ऊपरी परत या फिर क़शरा, मैन परत और फिर मरकज़ी कुर्रा। नेक्स्ट जो मरकज़ी कुर्रा है यानी कि जो लास्ट लेयर है कोर, उसको मज़ीद 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर। नेक्स्ट पॉइंट देखें, मैंटल के अंदरूनी सतह आतिशफ़शानों और बड़े शगाफ़ों के ज़रिए बहर आज़मों के सतह पर आकर ठंडे होते हैं, तो वह ज़मीन की ऊपरी परत क्रस्ट बन जाती है।
تو یہاں پر کیا کہا جا رہا، جو مینٹل ہے، جو درمیانی پرت ہے، اس کے اندرونی سطح میں جو آتش فشاں اور بڑے شگاف کے ذریعے بحر اعظموں کے سطح پر آ جاتے ہیں اور آ کر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو کیا ہو جاتا ہے، وہ زمین کی اوپری پرت کرسٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ دیکھیے، دنیا کے کئی خطوں میں زمین کی اوپری پرت کرسٹ کے حصے مینٹل میں شامل ہو کر دوبارہ پگھل جاتے ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ میں کیا پڑھا ہم نے، جو مینٹل ہے اس کے اندر پائے جانے والے جو بھی آتش فشاں، لاوا وغیرہ، وہ اوپر آ کر کرسٹ میں تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن دنیا کے ایسے بھی خطے ہیں جہاں پر جو زمین کی اوپری پرت ہے کرسٹ، وہ پگھل کر مینٹل میں بھی شامل ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ اگر ہم دیکھیں، زمین کے حجم میں زمین کی اوپری پرت صرف 1% ہے۔ اوپری پرت مطلب کون سی، جو کرسٹ، خشرہ، جس کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھا، جس میں چٹانیں وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ تو زمین کا اگر ہم پورا حجم دیکھیں تو جو اوپری پرت ہے صرف 1% ہے، 1% اونلی، اور جو مینٹل ہے یعنی کہ جو درمیانی پرت ہے یہ ہوتی ہے 16%، 16% مینٹل پائی جاتی ہے۔ اور سب میں زیادہ کون سی پرت ہے، دیکھیں یہاں پر 83% کور پائی جاتی ہے، یعنی کہ جو آخری پرت ہے، جو مرکزی کرہ ہے، وہ 83% تک پایا جاتا ہے۔ اگر ہم ایک انڈا لے لیں اور اس کو زمین فرض کر لیں تو جو انڈے کا اوپر کا جو چھلکا پایا جاتا ہے وہ چھلکے کی موٹائی برابر ہوتی ہے کرسٹ کے، یعنی اس کی جو اوپری پرت ہوتی ہے نا، سیم اسی طرح سے زمین کی اوپری پرت بھی اتنی ہی ہوتی ہے، یعنی کہ صرف 1% ہے وہ، مطلب اندر اور زیادہ مینٹل ہے اور کور ہے، یہ زیادہ ہے، لیکن سب میں کم کون سی پرت ہے، صرف کرسٹ ہے۔ نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں، زمین کی اوپری سطح کرسٹ کی حرکت، جو اوپری سطح ہے اس کی حرکت کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں جرمن میں ماہر موسمیات اور طبیعت الفرڈ ویگنر نے براعظمی ہٹاؤ کے نظریے کو پیش کیا، جس میں براعظموں اور بحر اعظموں کی موجودہ ترتیب کی وضاحت کی گئی۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں کیا ہوا، الفرڈ ویگنر جو کہ ماہر موسمیات اور طبیعت الارض بھی تھے، انہوں نے براعظمی ہٹاؤ کے نظریے کو پیش کیا اور جو براعظم بحر اعظم ہیں ان کی موجودہ ترتیب کی وضاحت کی الفرڈ ویگنر نے۔ تو ان کا نظریہ کیا ہے، اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس مفروضے کے مطابق 220 ملین سال پہلے ایک عظیم الشان براعظم موجود تھا جس نے اسے پینگے قرار دیا، یعنی کہ نام دیا۔ ویگنر کے مطابق بڑے براعظم کے ٹوٹنے پر 2 براعظم وجود میں آئے، ان کے نام ہیں لاورینشیا اور گونڈوانا لینڈ۔ تو یہاں پر دیکھیے کیا کہا جا رہا، فرسٹ جو ہماری زمین ہے، جس طرح سے اب براعظم ہے، 7 براعظم ہیں جو کہ دور دور ہے، پہلے اس طرح سے نہیں ہوا کرتے تھے، یہ بہت ہی قریب تھے یا پھر مل کر تھے، یعنی کہ ایک مفروضہ ہے، کس کے مطابق، ویگنر کے مطابق یہ ملے ہوئے تھے، لیکن کئی سال پہلے ان براعظموں میں تصادم عمل میں آیا اور وہ حرکت کرنے لگے اور وہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے، اور جو سٹارٹنگ میں جو بڑا براعظم تھا جہاں پر سب براعظم ایک جگہ جڑے ہوئے تھے، اسے نام دیا گیا پینگے۔ کیا نام دیا گیا، پینگے۔ پینگے ایک یونانی لفظ ہے، اس کے معنی ہے مکمل زمین۔ کلیئر، کس نے دیا، ویگنر نے۔ تو جو یہ بڑا براعظم تھا، اس کے جو اوپری پرت کرسٹ ہے وہ حرکت کرنے لگی اور بڑے حصوں میں یہ بکھر گئے، اور زمین کے جو بڑے بڑے حصے تھے حرکت کرتے ہوئے ایک دوسرے سے دور چلے گئے۔ اور جو ویگنر ہے اس کے مطابق یہ جو زمین ہے یعنی کہ جو براعظم ہے ابھی بھی حرکت کرتے رہتے ہیں، اور جو یہ براعظم ہے پینگے یعنی کہ جو بڑا براعظم ہے، یہ ایک مفروضے پر مبنی ہے، اور یہ براعظم میں میسوزوئک ایرا سے لے کر جو موجودہ دور کے براعظم کی وجود ہے اس کے بارے میں پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ویگنر کا مفروضہ تھا، اس کے مطابق یہ جو بڑا براعظم تھا پینگے، یہ 2 ذیلی براعظموں میں تقسیم ہو گیا، ان کے نیم ہیں لورینشیا اور گونڈوانا لینڈ۔ تو فرسٹ جو لورینشیا ہے، اس میں جو موجودہ شمالی امریکہ ہے وہ پایا گیا، اور گرین لینڈ، یوریشیا کا پورا علاقہ اور ہندوستان کا شمالی حصہ لورینشیا براعظم میں پایا گیا۔ نیکسٹ جو گونڈوانا لینڈ ہے، اس میں موجودہ جنوبی امریکہ، افریقہ، مڈغاسکر اور ہندوستان اور عرب، ملیشیا، ایسٹ انڈیز، آسٹریلیا، انٹارکٹیکا اس میں پایا گیا، کس میں، گونڈوانا لینڈ میں۔ پھر کیا ہوا، یہ جو 2 حصے بنے تھے، ایک لمبے گہرے سمندر نے ان کو جدا کر دیا اور اس سمندر کو کہا گیا ٹیتھائس۔ تو یہ تھا ویگنر کا مفروضہ، یعنی کہ کس طرح سے ہمارے جو براعظم ہے وہ وجود میں آئے، اس کے اوپر ویگنر نے ایک مفروضہ بنایا تھا۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے زمین کا جنگلہ یا پھر ارتھ گرڈ۔ جیسا کہ ہم نے 6th 7th کلاس یا پھر 8th کلاس میں بھی دیکھا، جو ارتھ گرڈ ہے وہ کس سے بنتا ہے، عرض بلد اور طول بلد سے مل کر بنتا ہے، یعنی کہ گرڈ مطلب ایک جال، جو عرض بلد کی لکیریں ہیں اور جو طول بلد کی لکیریں ہیں، ان تمام کو ملا کر جو جال بناتے ہیں اسے کہیں گے ارتھ گرڈ یا پھر زمین کا جنگلہ۔
तो फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे अर्ज़ बलद। अर्ज़ बलद क्या है? उफ़क़ी दायरा नुमा लकीरें हैं जो कि ग्लोब के दोनों ख़ुतब से मसावी फ़ासले पर खींची जाती है, ख़त इस्तिवा कहलाती है। यहाँ पर देखिए जो ये तिरछी जो उफ़क़ी लकीरें हैं दायरा नुमा होती हैं, यानी कि गोल दायरा बनाती है, ये है अर्ज़ बलद। और जो ये दरमियान में जो लकीर है ये है ख़त इस्तिवा। ये दोनों जो कुतुब हैं उनसे दरमियान में मसावी फ़ासले पर खींची जाती है, उसे कहेंगे ख़त इस्तिवा। और जो ये ख़त इस्तिवा है ये सब में बड़ी अर्ज़ बलद होती है, यानी कि इसकी जो लंबाई है ये ज़्यादा होती है क्योंकि जो ज़मीन है दरमियान में कुछ कदर उभरी हुई है। तो यहाँ पर देखिए जो ख़त इस्तिवा है ये दरमियान में है और ये दोनों कुतुब से मसावी फ़ासले पर है और ये सब में बड़ी लाइन है। और जो ख़त इस्तिवा है इसे सिफ़र दर्जे अर्ज़ बलद भी कहा जाता है। और जो लफ्ज़ लैटीट्यूड लातिनी ज़ुबान के लफ्ज़ लैटीट्यूडो से निकला है जिसके माने चौड़ाई के हैं, यानी कि विड्थ। अर्ज़ बलद को अंग्रेज़ी में क्या कहेंगे? लैटीट्यूड्स। और जो तूल बलद है उसे लॉन्गिट्यूड्स। तो जो लैटीट्यूड लफ्ज़ है ये लातिनी ज़ुबान के लफ्ज़ लैटीट्यूडो से निकला है, उसके माने हैं विड्थ या फिर चौड़ाई। जो हमारे क़ुतुब है क़ुतुब शुमाली और क़ुतुब जनूबी, जो क़ुतुब शुमाली से लेकर क़ुतुब जनूबी तक 180 डिग्री अर्ज़ बलद हैं। ख़त इस्तिवा को छोड़कर ख़त इस्तिवा का शुमार इसमें नहीं किया जाता क्योंकि ये 0 दर्जे अर्ज़ बलद भी कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ये ग्लोब है और ग्लोब के जो दरमियान में जो मोटी लाइन नज़र आ रही है ये है ख़त इस्तिवा, इसे इक्वेटर भी कहेंगे। जो ये दरमियान में लाइन है ये एकदम मिडिल में है, यानी कि क़ुतुब शुमाली और क़ुतुब जनूबी से मसावी फ़ासले पर है, इसीलिए ये जो दरमियान में लाइन गुज़रती है इसके ज़रिए 2 निस्फ़ कुर्रे तैयार होते हैं। ठीक है, ऊपर का है शुमाली निस्फ़ कुर्रा और नीचे जो है जनूबी निस्फ़ कुर्रा। ये जो दरमियानी लाइन है ये जो हमारी ज़मीन है उसको 2 मसावी हिस्सों में तक़सीम करती है, उसे कहेंगे निस्फ़ कुर्रा। जो ऊपर है उसे शुमाली निस्फ़ कुर्रा और जो नीचे है उसे जनूबी निस्फ़ कुर्रा। अब जो इसके ऊपर जो लाइंस जा रही हैं, यानी कि जो अर्ज़ बलद की लाइन है, तो यहाँ पर जो ऊपर लाइंस जाती हैं उन्हें एन से ज़ाहिर किया जाता है क्योंकि वो शुमाल में हैं, और जो नीचे जाती हैं उन्हें एस से ज़ाहिर किया जाता है क्योंकि वो जुनूब में हैं, यानी कि साउथ। जो नॉर्थ है उसे एन से, जो साउथ में है उसे एस से ज़ाहिर किया जाता है। लेकिन जो ख़त इस्तिवा है वो एकदम दरमियान में मिडिल में है, तो इसे कोई भी डायरेक्शन से ज़ाहिर नहीं किया जाता, ना नॉर्थ ना साउथ। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट मिडिल है वो है मालूम हो गया ख़त इस्तिवा, इक्वेटर। अब उसके बाद में ऊपर की तरफ अगर हम जाएं तो तमाम अर्ज़ बलद छोटे छोटे होते जाते हैं। इसी तरह नीचे भी अगर हम जाएं तो अर्ज़ बलद छोटे हो जाते हैं। इसीलिए जो दरमियान का है वो सब में बड़ा अर्ज़ बलद है और इसके जो साइड्स में जो दूसरे अर्ज़ बलद है वो छोटे होते हैं बनिस्बत ख़त इस्तिवा के। अब यहाँ पर जो ख़त इस्तिवा है यानी कि इक्वेटर है, इसके ऊपरी जानिब यहाँ पर जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे कहा जाएगा ख़त सरतान। ये भी अर्ज़ बलद है लेकिन ये ख़त इस्तिवा से छोटी होती है। इसी तरह अर्ज़ बलद पाए जाते हैं और लास्ट में जहाँ पर ख़ुतुब पाए जाते हैं वहाँ पर जाकर सिर्फ एक डॉट बन जाता है 90 डिग्री का। मतलब ख़त इस्तिवा से जो लाइंस है वो शुरू होती हैं और छोटी होकर आखिरकार जो क़ुतुब शुमाली और क़ुतुब जनूबी है यहाँ पर सिर्फ एक नुक्ता नज़र आता है, वो भी है अर्ज़ बलद। जो ख़त इस्तिवा है वो है 0 डिग्री और जो ख़त इस्तिवा के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये होता है 23.5 डिग्री एन, यानी कि नॉर्थ। और उसके ऊपर आर्कटिक का दायरा, आर्कटिक सर्कल पाया जाता है जो कि 66.5 डिग्री एन होता है। और उसके ऊपर नॉर्थ पोल यानी कि क़ुतुब शुमाली 90 डिग्री एन पाया जाता है। ठीक उसी तरह से ख़त इस्तिवा के अगर नीचे की जानिब जाएँ तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पाया जाता है, यानी कि ख़त जिद्दी। और जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ख़त जिद्दी 23.5 एस, उसके नीचे होता है अंटार्कटिक सर्किल और ये 66.5 एस यानी कि साउथ पाया जाता है, और इसके नीचे होता है 90 डिग्री एस यानी कि क़ुतुब जनूबी। जैसा कि हमने 6th क्लास में पढ़ा था, जो हमारी ज़मीन है उसके जो दोनों क़ुतुब हैं वो बर्फ़ से ढके होते हैं, शुमाली क़ुतुब भी और जनूबी क़ुतुब भी। तो जो शुमाली क़ुतुब है वो है आर्कटिक दायरा और जो जनूबी क़ुतुब है वो है अंटार्कटिक का दायरा। और जो अंटार्कटिक का जो सर्किल है इसे क्या कहा जाता है? बर्फ़ की ढाल या फिर बर्फ़ का अंबार भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तूल बलद यानी कि लॉन्गिट्यूड्स। तो जो लॉन्गिट्यूड्स है ये लॉन्गिट्यूडो लफ्ज़ से निकला है, ये लातिनी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके माने हैं लंबाई के।
اور جو عرض بلد تھا وہ کس سے نکلا تھا؟ وہ لیٹیٹیوڈو لفظ سے نکلا تھا اور اس کے معنی تھے وڈتھ یا پھر چوڑائی۔ جو عرض بلد تھے وہ دائرہ نما تھے، لیکن یہاں پر جو طول بلد ہیں یہ دائرہ نما نہیں بلکہ نصف دائروی شکل کے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک قطب سے دوسرے قطب تک ہوتے ہیں، اور ہر طول بلد تمام عرض بلدوں کو خطا کرتا ہے۔ اور یہاں پر جو طول بلد ہے ان کی مساوی لمبائی ہوتی ہے، لیکن ان کے درمیان میں جو گیپ پایا جاتا ہے نا وہ مساوی نہیں ہوتا۔ جو عرض بلد تھے اس میں جو گیپ تھا وہ متوازی تھا، لیکن یہاں پر جو طول بلد ہیں ان کے درمیان کا جو گیپ ہوتا ہے یہ مساوی نہیں ہوتا۔ ہم سبھی کو پتہ ہے جو افقی لکیریں ہوتی ہیں وہ عرض بلد اور جو سیدھی لکیریں ہوتی ہیں وہ ہے طول بلد۔ اگر ہم آگے بڑھیں تو جو انگلینڈ کے مقام گرینوچ میں موجود فلکیاتی رصدگاہ ہے اس کے مقام سے گزرنے والا جو طول بلد ہے اس کو 0 درجے طول بلد بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کو بین الاقوامی خط نصف النہار یا پھر گرینوچ نصف النہار بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ تمام طول بلد تو ایک سا ہی ہے نا، تو پھر یہی طول بلد کو کیوں ہم پرائم میریڈین کہتے ہیں، گرینوچ میریڈین یا پھر 0 درجے طول بلد کہتے ہیں؟ جب طول بلد اور عرض بلد کی تیاری کی جا رہی تھی تو اس وقت بہت سے ممالک نے اپنے علاقوں سے گزرنے والے طول بلد کو 0 درجے طول بلد مقرر کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا ہوا آخرکار جو انگلینڈ کے مقام گرینوچ ہے اس سے گزرنے والے طول بلد کو 0 درجے طول بلد قرار دے دیا گیا۔ کیونکہ اس وقت دنیا کے بڑے حصے میں انہی کی حکومت تھی اور ان کا غلبہ تھا اس وقت، اسی لیے تمام لوگوں نے اس کو قبول بھی کر لیا، اور جو گرینوچ سے گزرنے والا طول بلد ہے اسی کو ہم کہیں گے 0 درجے طول بلد یا پھر پرائم میریڈین یا پھر بین الاقوامی خط نصف النہار یا پھر گرینوچ نصف النہار بھی کہیں گے۔ کلیئر؟ تو جملہ جو طول بلد ہیں وہ 360 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 360 طول بلد ہیں۔ ہم ان کو 2 اہم حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جیسا کہ 0 ڈگری درجے طول بلد سے لے کر 180 ڈگری مشرق کی جانب سے ان کو کہیں گے مشرقی طول بلد، اور 0 ڈگری درجے سے 180 ڈگری مغرب کی جانب انہیں کہیں گے مغربی طول بلد۔ جو عرض بلد تھا اس میں کیا تھا؟ شمالی نصف کرہ، جنوبی نصف کرہ، لیکن یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو طول بلد ہے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ بیچ میں کون ہے؟ 0 درجے طول بلد، اور جو 0 درجے طول بلد ہے اس کے ایگزیکٹ اپوزٹ میں جو پیچھے کی جانب وہاں پر ہوتا ہے 180 ڈگری، لیکن یہاں پر مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے، تو 0 ڈگری طول بلد سے مشرقی جانب 180 ڈگری جو طول بلد ہے اسے کہیں گے ہم مشرقی طول بلد، اور ٹھیک اسی طرح سے 0 ڈگری طول بلد سے 180 ڈگری مغرب کی جانب ہم اسے کہیں گے مغربی طول بلد۔ کلیئر؟ تو یہاں پر جو طول بلد ہم لکھتے ہیں 0 ڈگری سے اگر ہم 15 مشرق کی جانب تو ہم اسے لکھیں گے 15 ڈگری ای، اور اگر ٹھیک اسی طرح سے ہم مغرب کی جانب اگر بڑھیں تو اسے لکھیں گے 15 ڈگری ڈبلیو، یعنی کہ ویسٹ، ایسٹ ویسٹ۔ لیکن جو 0 ڈگری طول بلد ہے اور جو 180 ڈگری طول بلد ہے اسے ہم کسی بھی قسم کے WS یا پھر کون سے بھی ڈائریکشن سے ظاہر نہیں کرتے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا جو 0 ڈگری طول بلد ہے اس کے ٹھیک مخالف میں کون ہوتا ہے؟ 180 ڈگری طول بلد، اسے کہیں گے مخالف خط نصف النہار۔ اور یہاں پر جو بھی تمام مشرقی طول بلد ہیں یہ تمام مل کر مشرقی نصف کرہ بناتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے جو مغربی طول بلد ہے یہ تمام مل کر مغربی نصف کرہ بناتے ہیں۔ جو ہم نے عرض بلد دیکھے تھے اس میں کیا ہوا تھا؟ شمالی نصف کرہ اور جنوبی نصف کرہ بنا تھا۔ یہاں پر جو طول بلد ہے اس میں کیا بنے گا؟ مشرقی نصف کرہ اور مغربی نصف کرہ۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں گے، قدیم ہندوستانی تصنیف سوریہ سدھانتا میں زمین کی کروی شکل اور اجین سے گزرنے والی ایک خط نصف النہار کا ذکر بھی ملتا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر؟ جو قدیم ہندوستانی تصنیف ہے سوریہ سدھانتا اس کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ زمین کروی شکل کی ہے، اور جو اجین ہے وہاں سے گزرنے والا ایک خط نصف النہار کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اجین، لنکا اور روہتک سے گزرنے والے طول بلدوں کے بارے میں بھی جو آریہ بھٹا ہے جن کو ہم جانتے ہیں آریہ بھٹا کو اس کا علم تھا۔ ٹھیک اسی طرح سے ورہامترا بھی ان تمام طول بلدوں کے بارے میں جانتا تھا۔ قدیم ہندوستانی لوگ جو قطبی تارہ ہے جس کا نام ہے دھروا، قطبی تارے کا نام کیا ہے؟ دھروا، اس کے جھکاؤ کے ذریعے کسی بھی مقام کے عرض بلد کا پتہ لگا لیتے تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے، جو طول بلد ہے اسے خط نصف النہار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خط نصف النہار انگریزی میں ہے میریڈیانس، اور یہ لیا گیا ہے لاطینی زبان کے لفظ میریڈین سے۔
اور میریڈین کے معنی ہیں دوپہر کے، یعنی جب سورج برابر سر کے اوپر ہو، اس لیے جو طول بلد ہے یہ وقت سے اس کا تعلق ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جو عرض بلد ہے اسے متوازی خطوط بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے متوازی ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھیں گے وقت یا پھر ٹائم زونز۔ ہم سبھی کو پتہ ہے ہماری زمین سورج کے اطراف گردش کرتی ہے، تو جو سورج کے اطراف گردش کرتی ہے، سورج کی روشنی ہمارے جو زمین پر پڑتی ہے، تو سورج کو 1 درجے طول بلد کا فاصلہ طے کرنے کے لیے 4 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 4 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر 1 درجے طول بلد پر وقت کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہوتا ہے، کیونکہ جب زمین سورج کے اطراف گردش کرتی ہے تو جو خط استوا کا ایریا ہے وہاں پر جو سورج کی کرنیں ہیں ایگزیکٹ عمودی طور پر پڑتی ہیں، لیکن اس کے سائڈ کے جو ایریاز ہے یا پھر قطبین کا علاقہ لے لیں تو یہاں پر ترچھی پڑتی ہیں، تو اسی وجہ سے جو وقت ہے وہ مختلف بھی ہوتا ہے۔ سورج کے اطراف گردش کرتے وقت جب زمین کا آدھا حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے تو یہاں پر دن بنتا ہے، اور اس کا جو بقیہ حصہ ہے وہاں پر سورج کی روشنی نہیں پڑتی تو وہاں پر رات ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جو وقت بھی ہے وہ چینج رہتا ہے ایک پلیس سے دوسرے پلیس کا۔ تو اسی لیے ایک ٹائم زون کے لیے جو دنیا ہے اس کو 24 مختلف زمروں میں ٹائم زونز میں تقسیم کیا گیا ہے، اور یہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ گرین وچ سے شروع ہوتے ہیں۔ گرین وچ سے شروع ہو کر مشرق اور مغرب کی جانب جاتے ہیں۔ گرین وچ یعنی کہ جو 0 درجے طول بلد ہے وہاں سے، اور ہر ایک ٹائم زون کا فاصلہ 15 ڈگری طول بلد ہوتا ہے۔ یعنی کہ ابھی ہم نے دیکھا جو سورج کی کرنیں ہیں جو زمین پر پڑتی ہے تو اس کو فاصلہ طے کرنے کے لیے ایک طول بلد سے جو فاصلہ ہے دوسرے طول بلد کا طے کرنے کے لیے تقریباً کتنے منٹ درکار ہوتے ہیں؟ 4 منٹ۔ اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ جو ایک ٹائم زون ہے اس کا فاصلہ دوسرے ٹائم زون تک 15 ڈگری طول بلد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم 15 کو 4 سے ضرب دیں تو یہاں پر کتنے آئیں گے؟ 60 منٹ، یعنی کہ 1 گھنٹہ۔ مطلب ایک ٹائم زون کا اس کے بعد والے ٹائم زون سے کتنا فرق ہوگا؟ 1 گھنٹے کا فرق ہوگا۔ اب دیکھیے جو ہماری زمین ہے یہ کس سمت میں چکر لگاتی ہے؟ یہ مغرب سے مشرق کے سمت میں سورج کے اطراف گھومتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو محور ہے محوری گردش بھی زمین کرتی ہے۔ تو جب زمین محوری گردش کرتی ہے تو یہ مغرب سے مشرق کی جانب گھومتی ہے۔ تو جو گرین وچ ہے جو درمیانی 0 ڈگری درجے طول بلد ہے، گرین وچ سے اگر ہم مشرق کی جانب جائیں تو وقت میں اضافہ ہوگا۔ کدھر؟ مشرق کی جانب اگر ہم گئے تو وقت میں اضافہ ہوگا، لیکن اگر ہم مغرب کی جانب گئے تو وقت میں کمی ہوگی۔ کیونکہ زمین کی گردش مغرب سے مشرق کی جانب ہوتی ہے۔ اگر ہم جو گرین وچ ہے وہاں سے مشرق کی جانب اگر آگے بڑھیں تو ایک طول بلد کو عبور کرنے کے لیے ہمیں تقریباً 4 منٹ کا اضافہ ہوگا، اور ٹھیک اسی طرح سے اگر ہم مغرب کی جانب بڑھیں تو ہمارے اس طول بلد کو عبور کرنے کے لیے ہمیں 4 منٹ کی کمی واقع ہوگی۔ یعنی یہاں پر وقت بڑھ رہا ہے مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف وقت کم ہو رہا ہے، تو اسے ہم کہیں گے EGA اور WLS، یعنی کہ ایسٹ گین ایڈ یا پھر ویسٹ لاسٹ سبٹریکٹ۔ کلیئر؟ مشرق کی جانب وقت میں اضافہ ہوتا ہے، ایک طول بلد کو عبور کرنے کے لیے 4 منٹ کا وقت زیادہ درکار ہوتا ہے، لیکن مغرب کی جانب وقت میں کمی واقع ہوتی ہے، ایک طول بلد کو عبور کرنے کے لیے 4 منٹ کی کمی واقع ہوتی ہے، تو اسے کہیں گے WLS اور پھر EGA۔ تو یہاں پر ہر پلیس میں مطلب ایک ٹائم زون سے دوسرے ٹائم زون تک مختلف قسم کا وقت ہے، وقت میں تبدیلی ہے، فرق پایا جا رہا ہے، تو پھر ایک سٹینڈرڈ ٹائم کس طرح سے فالو کیا جائے؟ اگر ہم ایک مقررہ ٹائم زون کو مان کر چلیں تو کیا ہوگا؟ بعض ممالک میں ایک سے زیادہ ٹائم زونز ہوں گے کیونکہ ایریا زیادہ ہوگا، تو جس طرح سے انڈیا ہے، انڈیا میں کیا ہو جائے گا؟ مشرقی جانب الگ ٹائم اور مغربی جانب الگ ٹائم ہو جائے گا، دونوں کے درمیان 1.5 گھنٹے کا فرق آ جائے گا، لیکن اس طرح سے کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ایسی سچویشن میں جو ملک ہے، کچھ ممالک اپنے ملک میں گزرنے والے کسی ایک طول بلد کو وقت کے لیے مقرر کر لیتے ہیں، اور تمام ملک کے لیے اسی وقت کو مان لیا جاتا ہے کہ یہ اس ملک کا معیاری وقت ہے یا پھر اسٹینڈرڈ ٹائم ہے۔ تو ہمارے ہندوستان سے گزرنے والا جو مشرقی طول بلد ہے 82 ڈگری 30 منٹ، اسے ہم لوگوں نے انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم مان لیا ہے، اور اسی کے مطابق ہمارے جو ہندوستان ہے تمام ہندوستان میں صرف ایک ہی ٹائم فالو کیا جاتا ہے۔ جو ہمارا ہندوستانی معیاری وقت ہے انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم ہے، اور جو گرین وچ ہے اس کے درمیان میں تقریباً 5.5 گھنٹے کا فرق ہے، یعنی کہ گرین وچ سے اگر کوئی ہندوستان کا معیاری وقت پوچھے تو ہمیں 5.5 گھنٹے اس میں ایڈ کرنا پڑے گا۔
یعنی کہ اگر گرینوچ میں سپوز 1 بج رہے ہوں تو اس وقت ہندوستان میں 6:30 بج رہے ہوں گے، یعنی کہ پلس 5.5 آورس۔ آئی ہوپ آپ سب کو کلیئر ہوگا۔ تو ہمارا 9th کلاس کا فرسٹ چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سیکنڈ چیپٹر۔